بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، سلسلہ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 2۔ 25 سال کی عمر میں جناب ختیجہ سے عقد کیا۔ جناب ختیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی اولادیں ہوئیں، جن میں سے بیشتر نے بچپن ہی میں وفات پائی، اور آپ کی سب سے عظیم اور مشہور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ جناب ختیجہ کے بطن سے ہی ہیں۔ جناب ختیجہ نے تقریباً 25 سال کا عرصہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور سن 10 بعثت میں 65 سال کی عمر میں شیب ابی طالب سے ہی بنی ہاشم کے باہر آنے کے 18 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زعمت بن قیس کے ساتھ رشتہ الزواج میں منسلک ہوئے۔ رسول اللہ نے بعد میں جن خواتین سے نکاح کیا ان کے نام یہ ہیں: عائشہ، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام سلمہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حی بن اخطب، میمونہ بنت حارث بن حزن۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بچے آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی نسل صرف اور صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے چلی۔ مجموعی طور پر آپ کے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم تھے۔ تینوں صاحبزادے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ میں حجر اسود نصب کرنے کا اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ مکہ کی عوام میں آپ کی منزلت کا اظہار کرتا ہے۔ خانہ کعبہ دوران جاہلیت بھی عرب کے ہاں قابل احترام تھا۔ ایک دفعہ کعبہ کے اندر تک سیلاب سرایت کر گیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ قریش نے دیواریں تعمیر کر دیں۔ جب حجر اسود کے نصب کی باری آئی تو قریش کے عمائدین میں اختلاف ظاہر ہوا۔ ہر قبیلے کا زعیم اس شرف کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا، اور آخرکار جب اختلاف بہت آگے بڑھا تو ایک قبیلے کے بزرگ خون بھرا تشت لے آئے اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو دیے۔ یہ عمل حقیقت میں قسم کھانے کے مترادف تھا کہ اب انہیں لڑ لڑ کر اپنا مقصد حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود صلاح مشورے جاری رہے، اور آخرکار سب نے اتفاق کر لیا کہ جو بھی سب سے پہلے دروازہ بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو قاضی و منصف قرار دیا جائے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہوئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ چنانچہ قریش کے بزرگوں نے کہا، وہ صادق اور امین ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے۔ انہوں نے اپنا قصہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر بچھا دو، اور جب چادر بچھا دی گئی تو آپ نے حجر اسود اس چادر پر رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلے کا بزرگ چادر کا ایک گوشہ تھام لے
اور چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھا لیا اور آپ نے خود حجر اسود کو چادر سے لے کر مقررہ مقام پر رکھ دیا، اور آپ کے اس حکیمانہ فیصلے نے عظیم جنگ اور خون ریزی کا راستہ روک لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے دور اور خدائے یکتا کی عبادت کے لیے مکہ سے باہر ایک غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کوہ حرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا ہے۔ 27 رجب المرجب 610 عیسوی میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت سورہ علق کی وہ آیات نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے سہارے سے جس نے پیدا کیا۔ یہ نزول وحی کی پہلی آیت تھی، مگر اب آخری پارے میں ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ رسول خدا نبوت پر مبعوث ہونے والی سورہ علق کی ابتدائی آیات کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی خلوت گاہ سے مکہ اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کے گھر میں 3 افراد، آپ کی زوجہ مکرمہ سیدہ خدیجہ، آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ تھے۔ پیغمبر نے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے وہ آپ کی زوجہ مکرمہ جناب سیدہ خدیجہ اور مردوں میں آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو اس وقت رسول اللہ کی زیر سرپرستی تھے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ابو بکر اور زید بن حارث نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان راویوں کی نظر میں حضرت علی کم عمر تھے، اور آج بھی کچھ مکاتب بچوں کے اسلام کو نہیں مانتے۔ تاہم حاکم نیشا پوری رقم تراز ہیں کہ اصحاب میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کے اسلام لانے کے حوالے سے مورخین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، تاہم انہوں نے اسلام لاتے وقت آپ کے بلوغ میں اختلاف کیا ہے۔ حالانکہ اگر امیر المومنین پر نابالغ ہونے کے حوالے سے ہونے والے اعتراض کو درست مانا جائے تو حقیقت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض گردانا جائے گا، کیونکہ آپ نے یوم الدار کے موقع پر اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، اور امیر المومنین کے سوا کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی۔ علی اٹھے اور اپنے ایمان و اسلام کا اعلان کیا کہ اے علی، تم میرے بھائی اور وصی اور میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین ہو، اور حاضرین سے بھی کہا کہ ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ مکہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری تھے جو اسلام لائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی، پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ کے بعد سے اسلام کے پیغام کی کھلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی، لیکن کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔